تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں جو حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے ہاں. اسلام کہتے ہیں انسانوں کی حکومت ہی نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ چاہے مسلط ہو کے آئے, ظالم ہو, اس کو پھر اسلام پابند بناتا ہے کہ تم نے خدا کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے, اپنا من گڑا ہوا قانون زمین پہ نافذ نہیں کرنا. اپنا قانون نہیں چلے گا تمہارا, خدا کا قانون چلے گا. تو اسلام میں پہلے سے سب چیزیں طے شدہ ہیں. شراب اللیگل ہے, پوری اسمبلی مل کے بھی لیگل نہیں کر سکتی اس کو. زنا اسلام میں کیا ہے؟ آج 2 خواتین آئیں عصر کے بعد مسئلہ پوچھنے. انہوں نے کہا کہ خاتون نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میری والدہ کی زندگی میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی میری والدہ کی زندگی میں. وراثت والدہ کی ہے, گھر والدہ کا ہے, اور میرا دوسرا بھائی بھی زندہ ہے. اب جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس بھائی کی وراثت اس کے بچوں میں جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ہماری عدالتیں کیا کہتی ہیں؟ یتیم پوتا جسے کہتے ہیں نا, بھائی ماں کا جب انتقال ہوگا تو ماں کی وراثت اس مرحوم بیٹے کو تو اب مل نہیں سکتی, وہ تو مرحوم ہو گیا نا, تو اس مرحوم بیٹے کے بچوں کو ملے گی. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ماں کی وراثت اس زندہ بیٹے کو تو ملے گی. جو بیٹا ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا حصہ ختم. جب ختم تو اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہ وہاں سے جا رہا تھا نا. بھائی بیٹے کا حصہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے نا, تو بیٹے کا حصہ ہی نہیں بن رہا کیونکہ وہ فوت ہو گیا پہلے, تو اس کے بچوں کا حصہ بھی ختم. تو مجھے کہنے لگی کہ وہ جو یتیم پوتے ہیں اس کے, اب وہ عدالت میں کیس کر رہے ہیں ان کی ماں یعنی جو بیوہ ہے کہ بھئی مجھے کیا چاہیے؟ حصہ چاہیے. تو کیا حق؟ میں نے کہا بھئی شرعی طور پر اگر وہ کیس جیت بھی جاتی ہیں, ملک کا قانون ان کو وراثت دے گا, مگر اسلام ان کے لیے اس ایک لقمے کو بھی حلال بولو نہیں سمجھتا. خدا کا قانون پہلے ہے, ملک کا قانون بعد میں. بالکل غیر شرعی قانون ہے. اس پہ لوگ بڑے الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں. ان یتیم پوتوں کا کیا قصور ہے؟ ہیں بھائی وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وراثت کا مدار قصور پر نہیں ہے. ایک بیٹا 1 کروڑ کما رہا ہے, دوسرے کے گٹکے کی دکان بھی نہیں بنا سکتا. وہ وراثت دونوں کو برابر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اب آپ کہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس کو بھی اتنے مل رہے ہیں, حالانکہ وہ تو غریب ہے, اور کروڑوں والے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی اتنے مل رہے ہیں. اسلام نے ایک اصول بنا دیا, بھائی قریب رشتے ہوتے ہوئے دور کے رشتے محروم. جب سگا بیٹا موجود ہے تو پوتوں کو وراثت نہیں ملتی, وہ سگا موجود ہے نا, اس کا حق مارا جا رہا ہے ایک قسم کا. باقی یتیم پوتوں کے لیے ماں جو ہے وہ وصیت کر دے, وصیت جائز ہے اس کے لیے کہ بھئی میرے ان پوتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, تو زندگی میں وصیت کر دے 1/3 کے اندر کہ بھئی میرے مرنے کے بعد ان کو اتنے پیسے دے دیے, وہ وصیت کر دے, وہ جائز ہے. تو میں نے کہا یہ حلال نہیں ہوگا. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لا کو فالو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے, اب چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے ہمارے لیے یہ جائز ہو گیا. عدالتی خلا میں بھی یہی ہو رہا ہے, بار بار اس کے خلاف میں بولتا ہوں. عجیب سے ابھی سفر میں تھا, ایک کیس میرے سامنے آیا لاہور میں. وہ جناب خاتون نے میاں سے شادی کی ہے اور طلاقیں ہو گئی تھیں نا ان کو 3 طلاقیں, تو شاید حلالے کی نیت سے کی ہوگی, کیا کیا ہوگا. اب جب مرد سے نکاح کیا تو مرد نہیں چھوڑ رہا اس کو, کہہ رہے میری بیوی ہو. وہ کیا کر رہی ہیں, عدالت سے جا کے خلا لے رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, کورٹ سے میں خلا لے لیتی ہوں, پرانے والے کے پاس چلی جاؤں گی میں. تو ایسے کورٹ سے خلا اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے بھائی, تو یہ تو ہر عورت کر سکتی ہے, یہ تو ہر عورت کر سکتی. اسلام نے تو دوسرا میاں درمیان میں لایا اس لیے ہے کہ اب یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اب تم نے جب دوسرے میاں سے شادی کرنی ہے اس کی مرضی, ورنہ تو یہ ایک عجیب سا بے شرمی والا کام بن جائے گا نا. تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ عدالتی جو خلا ہمارے عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بالکل اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تو پورا سسٹم ہی ختم کر دیا نا. ورنہ عورت کے لیے کیا مشکل ہے, اس نے 3 طلاقیں دی ہیں, وہاں جا کے نکاح کرے, فزیکل ریلیشن ہو, ادھر عدالت سے جا کے خلا لے کے پرانے والے سے کر لے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسلام نے کہا اس نے چھوڑ دیا
اب یہاں واپس نہیں جا سکتی, دوسرے سے نکاح کر کے زندگی گزارو, وہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ چل رہا ہے عدالتی خلا میں, اور یہ تو اسلام کا قانون ہے بھائی. آپ خلا کی ڈگریاں جج بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دینے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم لا کے پابند ہیں, ہم نہیں دیں گے تو ہماری جاب جائے گی. وہ جانے, وہ ان کی مجبوری جانے. لیکن اگر وہ عدالتی خلا کا لفافہ آپ کو پکڑا دیں گے تو عورت پہلے شوہر کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے, عدالتوں کو نہیں دیا. چند خاص صورتیں ہیں جس میں عدالت بھی ڈیورس دے سکتی ہے, وہ بہت کم ہوتی ہیں, جہاں واقعی ظلم ہو رہا ہو اور وہ گواہوں سے ثابت بھی ہو. خیر